بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 118 سے لے کر 123 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہے تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیں۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، مگر لوگ مسلسل دین کے معاملے میں اختلاف میں چلے آ رہے ہیں۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ جس پر آپ کا رب کرم فرمائے، رحم فرمائے، وہ اختلاف سے محفوظ رہے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بالضرور جہنم کو بھی بھر دوں گا، انسانوں کے ساتھ اور جنات کے ساتھ۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم آپ کو انبیاء کے واقعات سناتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور ان واقعات میں آپ کے سامنے حق آ چکا۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے ترغیب ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور وہ لوگ جو حق آنے کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، ان سے کہیے اپنی جگہ اپنے کام میں لگے رہو۔ اِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنے کام میں لگے ہیں۔ وَانتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی تمام غیب کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی ذات کی عبادت کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ یہ سورۃ ہود کی آخری آیات ہیں، یہاں سورہ ہود مکمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی، ہمارے لیے تمام انسانوں کو ہدایت دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہم چاہیں تو لمحہ بھر میں تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیں، سب مسلمان ہو جائیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمام کے تمام لوگ ایمان والے بن جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، اور ہر انسان امتحان سے گزر رہا ہے۔ حق کا راستہ بھی واضح فرما دیا، اور باطل کا راستہ بھی انسانوں کے سامنے ہے۔ انبیاء کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، آسمانی کتابوں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو اس کائنات کے نظام میں پھیلا دیا۔ اگر ان پڑھ انسان بھی اللہ کی قدرت، طاقت اور توحید کو سمجھنا چاہے تو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ انسان کی فطرت اور طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھ دیے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کی طبیعت میں فسق اور فجور کا مادہ بھی رکھ دیا، اور نیکی اور تقوی کا مادہ بھی رکھ دیا، اور فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہارا امتحان لیں گے، دیکھیں گے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اب جیسے
اللہ تعالیٰ چاہیں ہمارے محلے کے لوگ 100% نمازی بن جائیں تو کیا مشکل ہے، 100% نمازی بن جائیں گے، مگر اس میں پھر وہ جو اجر و ثواب والی بات ہے یا وہ جو امتحان والی بات ہے وہ کہاں باقی رہے گی۔ اب اس میں امتحان ہے، صبح کی نیند کون قربان کرتا ہے، اپنا بستر کون چھوڑتا ہے، اور اللہ کے گھر چل کر کون آتا ہے، اس میں امتحان ہے۔ یہی انسان ابھی سو رہا ہے، تھوڑی دیر بعد دفتر جانے کا ٹائم ہوگا، اسے نیند بھی بھول جائے گی، اسے تھکاوٹ بھی بھول جائے گی، اس کے سارے کام آگے پیچھے ہو جائیں گے اور یہ آرام سے تیار ہو کے جانے کے لیے نکل پڑے گا۔ تو یہ امتحان اسی کے اندر ہے کہ یہ کام کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، ہمارے حکم کو پورا کر رہا ہے، نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام میں یہ ساری چیزوں کو بنا دیا، اور اختلاف تو ہر زمانے میں رہا ہے۔ آسمانی کتابوں میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، انبیاء کے بارے میں بھی اختلاف کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں اب تو اختلاف کچھ زیادہ پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ حق اور باطل کو اتنا آپس میں ملا دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا بہت بڑا امتحان ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے حق کو پہچاننا بھی ہے اور حق کو اپنے ساتھ لے کر چلنا بھی ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے، ہم نے یہ بنائی ہے کائنات، پھر ہم اس کو ختم کریں گے، پھر ایک نیا نظام وجود میں آئے گا، جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جنت کو بھی بھریں گے اور جہنم کو بھی بھریں گے۔ جنہوں نے دنیا میں اپنی مرضی کی ہوگی ان کے لیے پھر جہنم کا قید خانہ اور وہ ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل سمجھ بوجھ دی ہے اس سے جائز اور صحیح فائدہ اٹھائے، یہ اس کی کامیابی ہے اور یہ اس کی سمجھداری ہے۔ پھر فرمایا ہم آپ کو یہ انبیاء کے واقعات بتاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، آپ اپنے عقیدے پر، اپنی محنت پر، اپنی دعوت پر جمے رہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے واقعات سنتے ہیں آپ کے دل کو تقویت پہنچتی ہے، تو کیا خیال ہے جب ہم یہ واقعات سنیں گے تو ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بات سنتا ہے اس کا اثر لیتا ہے، نیکی کے ماحول میں رہے گا، نیک بات سنے گا، نیک بات اس کے کانوں میں پڑے گی، اس کے جسم میں، اس کے دل میں نیکی والے جذبات پیدا ہوں گے۔ گناہ کی بات سنے گا، موسیقی سنے گا، غلط چیزیں کان میں پڑیں گی، دل میں شیطانی جذبات پیدا ہوں گے، پھر وہ کہے گا میں یہ گناہ بھی کر لوں، میں یہ گناہ بھی کر لوں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان مجلسوں میں بیٹھیں، ایسے ماحول میں بیٹھیں جہاں نیکی کی بات ہمارے کانوں تک آئے۔ اور پھر فرمایا اس قرآن میں نصیحت بھی ہے، اس قرآن میں بہت بڑی عبرت بھی ہے، اس میں یاد دہانی بھی ہے، اس میں تذکیر بھی ہے۔ اگر اتنی باتیں آنے کے بعد بھی یہ جو نہیں ماننے والے لوگ ہیں ان سے کہیے تم اپنے کام میں لگے رہو، ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے، عن قریب پتہ چل جائے گا کون کہاں کھڑا ہوا تھا۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ ان کو کفر کی اجازت دی گئی اور ان کے غلط کاموں کو اللہ تعالیٰ نے درست قرار دے دیا، ہرگز نہیں۔ جیسے فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ کفر پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک انسان کو دھمکی کے انداز میں کہا جاتا ہے اچھا تم اپنا کام کرتے رہو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ کتنی ہمارے زمانے میں باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، آگے چل کر کیسی دنیا آئے گی، کیسے حالات آئیں گے، لوگوں کی کیا سوچ ہوگی، لوگ کیسے زندگی گزاریں گے، عمل کے اعتبار سے کیا کریں گے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور فرمایا سب لوگ بھی اللہ کے پاس آئیں گے، سب کے اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تنہا اپنی قدرت سے خود فیصلہ فرمائیں گے آپ کا کام کیا ہے۔ آخری جملہ فَاعْبُدْهُ، آپ اسی کی عبادت میں لگے رہیں۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا والے کدھر جا رہے ہیں، دنیا والوں کی سوچ کیا ہے، اس کی آپ پرواہ نہ کریں، آپ ہماری طرف متوجہ رہیں۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور ایک اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آج کسی نے اپنے والد کو اپنا بھروسہ سمجھ لیا، کسی نے شوہر کو اپنے لیے بھروسہ سمجھ لیا،
کسی نے اپنے باس کو اپنے لیے بھروسہ سمجھ لیا، فرمایا یہ سارے سہارے جھوٹے سہارے ہیں، حقیقی اور اصل سہارا وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آج یہ جو ہفتے کی رات گزری ہے، اس رات نے کتنے لوگوں نے اللہ کی کیسے کیسے نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گیا۔ اور اس رات میں کتنے لوگوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ فرمایا ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم انسانوں کو ڈھیل دیتے ہیں، ہم انسانوں کو موقع دیتے ہیں کہ شاید یہ اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو کر ہمیں راضی کر لیں، ہماری طرف رجوع کر لیں، اور یہی انسان کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ نافرمانی پر جتنا بھی جائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی